ہمارے رب العالمین 101 میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہیں تم سوال کرو، ان اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدلکم، اگر ظاہر کر دیے جائے تم کو، تسؤکم، تو برا لگے گا تم کو، وَإِن تسألو، تم سوال کرو گے، عنہا، ان کے بارے میں، ہینا، جس پر ینزل القرآن، قرآن نازل کیا جاتا ہے، جس پر نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبدلکم، تو ظاہر کر دیے جائیں گے تمہارے لیے، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہا، اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألہا قوم، اس طرح ہے کہ جب تبلیغ کا بعض وقت جب کوئی بندہ تبلیغ کر رہا ہو تو محفل میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور خواہ مخواہ اپنی فن کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے معلومات حاصل ہیں، تو یہ گناہ والا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بھی ایسے لوگ سوال کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ جب کسی کو علم نہ ہو تو خواہ مخواہ لوگوں کو ظاہر کیا کرنا ہے کہ میرے باپ کا پتہ نہیں چلتا، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، اور اس کا پیارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ گائے کے بارے میں، اور پھر ان کے لیے گائے جو ہے وہ مشکل کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے سوال، اس طرح حج کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اگر پیارے نبی ہاں کہتے تو پھر ہر کسی پہ ہر سال فرض ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے سوالات کرنے سے منع کیا کہ جو میرا حکم ہے بس اس کو خاموشی سے سنو، اور جاہلوں کی طرح سوالات کر کے مت بیٹھو۔ اور اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے پے در پہ سوالات کرنے لگے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، اور اگر یہ لوگ سوال نہ کرتے کہ کوئی سی گائے ذبح کرتے تو بس ان کا کام ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں پہ پابندی لگا دی گئی کہ اپنے نقصان مت کرو۔ جب پیارے نبی پہ قرآن نازل ہو رہے تو مشکلات اور الجھنوں کا سبب مت بنو، اور سوالات طرح طرح کے نہ کرو، خاموش رہو۔ جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسانی دی ہیں، بہت آسان دین ہے، تو اس میں مشکلات پیدا بنی اسرائیل کی طرح مشکلات پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ پھر آگے ہے، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَخِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ، نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ، وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ حام، 10 بچے جننے والے کو حام والی اونٹ کو کہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، تو وہ گڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، علی اللہ کذبا، وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ بحیرہ، صیبہ، وسیلہ، یہ رسوم عام تھے سعودی عرب میں۔ سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جاتا تھا کہ کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ صائبہ وہ جانور ہے جس سے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس پر کوئی نہ بوجھ لاتا اور نہ سواری کرتا، یعنی سانڈ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار
بھی مادہ جنے دوسرے بار بھی ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر یہ والا کام، بدعتی کام، نیا ایجاد اس نے شروع کیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عمرو بن عامر خزاعی کو جہنم میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اس نے نکالی تھی۔ جس طرح ہم لوگ یہ جو نئے نئے ایجادات کرتے ہیں، بیبی شاور اور برائڈل شاور اور سالگرہ، یہ ایجادات جو ایڑیوں کے بل ہم پیارے نبی کے سنتوں سے جہیز اور لڑکی کے جو ہے وہ 17 لاکھ کھانے دیتے ہیں، اور دوسرے لڑکے والے صرف جوارے تقسیم کرتے ہیں، تو کیا چوارے جو ہے وہ لڑکی والے نہیں ڈال سکتے تھے؟ تو اس طرح عمرو بن عامر خزاعی کی طرح لوگ دوزخ میں ایسے ہوں گے جو اپنے دین میں، اسلام میں آسانیوں کو چھوڑ کے ہندوی اور جو ہے یہودی سسٹم لائے ہیں اور اس کو فخر کے طور پہ کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اور معاشرے کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہے تو یہ کافر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ جو رواج ان لوگوں نے بد رسمیں جو ایجاد کیے ہیں تو اور اسے اور لوگ بھی قبول کرنے لگے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، تو بد رسوموں کو دین کا حصہ سمجھنے والے جہنم میں ہوں گے۔ یہ ایجادات مشرکانہ رسوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جو اس طرح رسوم اور رواج اپنے اندر لاتے ہیں، اور جو رواج ہمارے معاشرے میں آج کل ہیں تو یہ ایک قسم کا شرک ہے، ان کا کوئی چیز قبول نہیں ہے۔